وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شرکا اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، پھر ہم ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیں گے اور ان کے شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ جن لوگوں نے دعوت اسلام کو ٹھکرا دیا اور شرک باللہ کی راہ کو اختیار کیا، جب میدان محشر میں اپنے شرکا کے ساتھ اکٹھا کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم سب اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو یہاں تک کہ تمہیں اپنے شرک کا انجام معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد مشرکین اور ان کے شرکا کے درمیان کے تمام تعلقات ختم کر دیے جائیں گے۔ مشرکین کو اپنے شرکا سے کسی شفاعت کی امید باقی نہیں رہے گی، اور شرکا اپنا دامن جھٹک کر کہہ پڑیں گے کہ تم ہماری نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ شاہد ہے کہ نہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم دیا تھا اور نہ ہم نے ایسا چاہا تھا اور نہ ہمیں اس کا کچھ علم ہے۔ اس وقت مشرکین کی بے بسی اور حسرت و یاس کا کیا عالم ہوگا، اس کا تصور اس جہاں میں نہیں کیا جا سکتا۔ ان شرکا میں انسان، جن، فرشتے اور پتھر کے بنے بت سبھی ہوں گے۔ فرشتے، انبیاء اور نیک لوگ تو اپنی زبانوں سے اعلان برات کر دیں گے، اور وہ دنیا میں بھی ان شرکیہ اعمال سے راضی نہیں تھے، اور جو پتھر کے بنے بت ہوں گے انہیں بھی اللہ تعالیٰ اس دن قوت گویائی دے گا تاکہ مشرکوں سے اعلان برات کر دیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قول مجازی ہوگا، یعنی وہ بت اپنی زبان حال سے اعلان برات کر رہے ہوں گے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ پس ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کی حیثیت سے اللہ کافی ہے، ہم تمہاری عبادت سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وہاں ہر شخص دنیا میں کیے ہوئے اپنے اعمال کو پہچان لے گا، اور تمام لوگ صرف اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جو ان کا حقیقی آقا و مولا ہے، اور وہ سارے معبود ان سے کھو جائیں گے جن کا وہ جھوٹا دعویٰ کرتے تھے۔ میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ہر آدمی پر خوف و دہشت طاری ہوگی، ہر ایک شخص اپنے اچھے اور برے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ کچھ لوگوں کے اعمال رد کیے جا رہے ہوں گے تو کچھ کے قبول کیے جا رہے ہوں گے، کچھ کے نیک اعمال بہت ہی اچھی شکل میں ان کے سامنے آئیں گے، اور کچھ کے برے اعمال بہت بد شکل ہوں گے، اور ہر آدمی اپنے دنیاوی اعمال کا مزہ اپنے کام و دہن اور دل و دماغ میں محسوس کر رہا ہوگا۔ اس وقت تمام جھوٹے معبود غائب ہو چکے ہوں گے، اور تمام بنی نوع انسان اپنے مولائے حقیقی کے روبرو ہوں گے جو بلا شرکت غیر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ آپ پوچھئے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون تمام امور کی دیکھ بھال کرتا ہے۔
وہ جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ، تو آپ کہیے کہ پھر تم لوگ شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو؟ میدان محشر میں مشرکین کا حال زار بیان کرنے کے بعد ان کے شرک کے خلاف دلائل و براہین پیش کیے جا رہے ہیں اور انہیں دعوت فکر و نظر دی جا رہی ہے کہ جب تم اعتراف کرتے ہو کہ وہی ذات واحد سب کا روزی رساں ہے، اسی نے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یعنی پھل کو گٹھلی سے اور گٹھلی کو پھل سے، مومن کو کافر سے اور کافر کو مومن سے، انڈے کو مرغی سے اور مرغی کو انڈے سے نکالتا ہے، اور وہی سارے جہاں کا تنہا مدبر ہے، تو پھر تمہیں کیسے ڈر نہیں لگتا ہے کہ اسے چھوڑ کر غیروں کی پرستش کرتے ہو؟ آیت 32 میں اسی مضمون کو مزید تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ سارے جہاں کا پالنے والا ہے اور جو ان تمام امور کا فاعل حقیقی ہے جن کا پہلے ذکر ہوا ہے، وہی تمہارا معبود حقیقی ہے، اور حق و باطل کے درمیان کوئی تیسری راہ نہیں ہے، اس لیے اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ تو اے مشرکین، تم توحید باری تعالیٰ کی راہ چھوڑ کر کیوں شرک کی راہ پر چلے جا رہے ہو؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون۔ پس وہی اللہ تمہارا حقیقی پالنہار ہے، تو اب حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا رہ جاتا ہے؟ پھر تمہیں حق سے کدھر پھیرا جا رہا ہے؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ اسی طرح آپ کے رب کا فیصلہ فاسقوں کے حق میں صادر ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ربوبیت کا اعتراف کرنے کے باوجود جب شرک پر اصرار کیا اور اللہ کے بجائے غیروں کی عبادت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں فیصلہ صادر ہو گیا کہ وہ لوگ بدبخت جہنمی ہیں، اب کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔